لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ناتے ہن رب نو بہوں پیارے رب راضی ناتے ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی ناتے ایویں نی پیر چم دے چمن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی چمن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے آقا نو جاگے آئی جبریل پیر چومے آقا نو جاگے آئی چومن جے کر گناہ
ون فتوے لایو ناتے چمن جے کر گناہ ون فتوے لایو ناتے ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہوں پیارے رب راضی اناتے ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے چمن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چومیندا چمن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چومیندا جبریل بھول گیا سی رب آپ چارو کیندا بھئی چمن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چومیندا چلو منی تیری جبریل بھول گیا سی رب آپ چارو کیندا چمن جے شرک ہے تاں پھر فتوہ ساڑھے تینی ون فتوہ لایو ناتے بھئی چمن جے شرک ہے تاں ون فتوہ لا کس تے خدا تے بے خدا کیوں نہیں روکیا ون فتوہ لایو ناتے ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے مرشد آگے تشریف لیں آگے ہیں نا آگے ہیں آگے ماشاءاللہ یہ سید ہیں آل رسول ہیں ان کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے اگلی سب میں کل کا ان کو یاد کر رہا تھا ہمت نہیں پڑی ان کو میسج کرنے کی آج خود آ گئے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ چمن جے شرک ہے تاں جبریل کیوں چومیندا سانو کہندے نے نا تسی مزارات نو چومدے ہو پیراں نو جا کے بوسا دیندے ہو اے کی ہے اے شرک ہے اے گل سمجھ آ رہی ہے تانوں بھئی اے کی ہے بھئی پیر صاحب نو چومنا پیر صاحب دے ہاتھ دا بوسا لینا او دے قدم چوم لینا یا مزارات دا بوسا لے لینا اے کی ہے اسی انہاں نو کہے بھئی چمن جے شرک ہے تاں جبریل کیوں چومیندا میں معراج کی رات تھی میرا آقا ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا حالانکہ سرکار رات کو بہت کم سوتے ہیں لیکن اس رات سر شام ہی سو گئے ہیں جی جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ جبرائیل امین آئے دیکھا دروازہ بند ہے یا اللہ دروازہ بند ہے کیا کروں اندر محبوب آرام کر رہا ہے کھڑکاؤں فرمایا نہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹانا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا دروازہ نہیں بجانا یا اللہ پھر فرمایا تجھے نورانی اس لیے تو بنایا ہے جہاں سے مرضی جا دروازہ کھٹکائے بغیر جا تو چھت کے ذریعے سے جبرائیل اندر آئے یا اللہ ہن میں اندر تے آ چکیا ہوں فرمایا اپنے کافوری ہونٹ میرے مصطفیٰ کی تلی کو لگانا تیرے ہونٹ کی ٹھنڈک محسوس کرے گا میرا محبوب خود ہی اٹھ جائے گا تو یہ تو واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے نا جی تو شاعر وہی بتا رہا ہے کہ بھئی چمن اگر شرک سی تو پھر جبرائیل کیوں چومیا چلو منیا جبرائیل نے بھول کے چوم لیا تو پھر اللہ نو چاہیے دا سی کہ روک دے ہیں جی اللہ نے چلو نہیں روکیا تو پھر نبی نو چاہیے دا سی پوچھ لیں دے بھئی اے کی پیا کرنا ہے نہیں سمجھے تو انہوں بس وہی گل میں سمجھان دی کوشش کیتی ہے اس شعر دے ذریعے
بھئی چمن جے شرک ہے تاں جبریل کیوں چمیندہ، چمن جے شرک ہے تاں جبریل کیوں چمیندہ، جبریل بھول گیا سی رب آپ چارو کیندہ، جبریل بھول گیا سی رب آپ چارو کیندہ، اور چمن جے شرک ہے تاں پھر فتویٰ میرے ہوتے نہیں، یا تے اللہ تے لگدا ہے یا رسول اللہ تے لگدا ہے یا جبرائیل تے لگدا ہے، ہاں جی ساڈے ہوتے نہیں لگدا۔ چمن جے شرک ہے تاں ون فتویٰ لایو نا تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں، ان رب کو بہوں پیارے رب راضی ناتے، ان رب نو بہوں پیارے رب راضی ناتے، ایویں نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اولیاء کاملین کے بارگاہ میں منقبت عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 اگست ہے اور آپ جانتے ہیں 24، 25، 26 والی لاہور، والی پنجاب، یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ یہ پنجاب کی مٹی یہ جو سرسبز ہے، شاداب ہے، یہاں جون سا بیج جس موسم میں ڈال دو مٹی اس کو تناور بنا دیتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند بنا دیتی ہے۔ ہر فصل سے ہم اس کے نفع لے سکتے ہیں، کیوں لے سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ اگر علی حجویری یہاں نہ ہوتا تو پنجاب اتنا زرخیز بھی نہ ہوتا۔ جی تو یہ جو پنجاب کی مٹی زندہ ہے، ہر فصل دینے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ فیض ہے، فیض عالم کا، یہ فیض ہے، فیض عالم کا، اللہ اکبر۔ تو ان کا عرس مبارک سالانہ کل سے شروع ہو رہا ہے، جو پیر تک انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا۔ تو میں نے چاہا کہ اگلا جمعہ تو ظاہری بات ہے عرس کے بعد آئے گا، تو ہم کیوں نہ آج ہی عرس منا لیں۔ ہم ظاہری بات ہے ہم ان کے شہر میں رہتے ہیں، ہمارا حق ان سب سے پہلا حق ہے۔ پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ ہمسائے کا۔ پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ ہمسائے کا۔ ہم ان کے ہمسائے میں رہتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں کتنی مصیبتیں ہم پر آ سکتی تھیں جو ان کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں، جو ان کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں۔ یہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کسی کا نہیں ہے تو میرے ساتھ اختلاف نہ کرے، اس کو اپنا عقیدہ مبارک، مجھے میرا عقیدہ مبارک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لاہور سے ایک نوالا بھی کھاتے ہیں تو داتا صاحب کی اجازت سے کھاتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس کا کھانا اس کے گن تو گانے پڑتے ہیں نا جی، یا تو کھانا چھوڑ دو یا پھر گانا پڑے گا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کھائی بھی جاؤ اور برائی بھی کری جاؤ۔
ہم کھاتے بھی ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا حق بھی ادا کریں گے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں جب آپ تشریف لائے، وہ تاریخ اور جتنا عرصہ آپ لاہور میں رہے، وہ تاریخ اس وقت کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تاریخ ہر بندے کو یاد ہے جس تاریخ کو داتا صاحب نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ جی، اور یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، یہ بات کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کو بیتے ہوئے 981 برس بیت چکے۔ کتنے؟ 981 برس میں پتہ نہیں کتنی نسلیں چینج ہوئیں، نسل در نسل جس کو پتہ ہے، یہ ہمارا تو کمال نہیں ہے۔ اگر کسی کی عقل پہ تالا نہ پڑا ہو تو وہ اسی سے سوچ سکتا ہے کہ ایک بندے کو دنیا سے گئے ہوئے 981 سال ہو گئے، وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ نبی بھی، وہ صحابی بھی نہیں ہے، وہ نبی کی آل بھی ہے، وہ کسی حوالے سے ہے، لیکن میں حضرت امام حسن حسین کی بات کر رہا ہوں جو اس زمانے میں موجود تھے۔ اس کے باوجود 981 برس گزر جانے کے باوجود جس کا مزار آج بھی ہر خاص و عام کو راحت اور سکون بانٹ رہا ہے، سوچئے اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہوگا یہاں۔ تو میں چونکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت آپ کے لاہور آنے کے بعد لاہور میں کیے جانے والے کاموں سے تھوڑا واقف ہوں، آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں۔ ایک انگریز مورخ ہے جس نے تاریخ لاہور لکھی، کیا لکھی؟ اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر داتا علی حجویری نہ آتے تو شاید یہاں اسلام بھی نہ ہوتا۔ اگر داتا علی حجویری اس سرزمین پہ نہ آتے تو شاید اسلام ادھر نہ آتا۔ ان کے آنے سے کیا ہوا ہے؟ اسلام آیا، ان کے آنے سے اسلام آیا۔ ہم اپنے پشتوں پر غور کریں، میں اپنی پر، آپ اپنی پر، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، نسل در نسل وہ غور کریں تو کہیں 8ویں 10ویں 5ویں 6ویں کہیں نہ کہیں کوئی سکھ ملے گا، کوئی عیسائی ملے گا، کوئی ہندو ملے گا۔ تو یہ بدلا کیسے؟ کہندے نے ایک بابا آیا۔ ایک کون آیا؟ لوگ کہتے آج کل سانو یوٹیوب تے بیٹھ کے درس دیندے نے کہ بابے تے شئی کوئی نہیں۔ میں کہ کاش تم میری نہ مانو، اس انگریز دی مان لے جدے کہن تے تو اے گل کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہندا ہے اگر اے نہ آندا تے اس دھرتی تے اسلام نے نہیں آنا سی، اے دے آن دی برکت نال ایتھے اسلام آیا، اے دی آن دی برکت نال ایتھے اسلام آیا۔ تے پھر مننا پے گا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایتھے بہ کے لوگاں نو مسلمان بنایا، لوگاں نو مسلمان بنایا۔ پھر یہ بھی مننا پے گا جنہاں نو مسلمان بنایا انہاں نو اسلام دے احکامات تے تعلیمات تو روح شناس کرایا۔ بھئی ظاہری بات ہے ایسے واسطے تے دوبارہ ٹرن نہیں ہوئے جی۔ اگر تعلیمات کچی ہوندی، اس مسلمان کچے کچے ہوندے تو پھر کی ہونا سی؟ بدل جانا سی نا۔ ایویں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے جسی پڑھیا جدوں آپ دا وصال ہویا، جڑے لوگ کی نویں مسلمان ہوئے سن وہ دوبارہ کافر ہو گئے جی۔ جنہاں نے سرکار دی زیارت کوئی نہیں سی کیتی، خالی نہ سنیا سی تے کلمہ پڑھ لیا سی، جدوں انہوں نے پتہ چلیا کہ نبی دا وصال ہو گیا تے انہوں نے کی کر دیتا؟ ہاں، مرتد ہو گئے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں مرتدین دے نال پھر جہاد بھی کیتا۔ یہ تو تاریخ ہے نا ہماری اسلام کی۔ داتا صاحب نے ایڈا پکا پیڑا مسلمان بنایا کہ دوبارہ ٹرن نہیں ہو سکے، دوبارہ ہاں اپنی اصلی حالت جو اسلام والی تھی اس کو تبدیل نہیں کر سکے۔ تو پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، پھر لاہور کو جو کچھ بھی ملا داتا صاحب کے
صدقے میں ملا. پنجاب کو جو کچھ ملا علامہ اقبال پھر صحیح کہہ رہا ہے کہ داتا صاحب کے قدموں کی برکت سے ملا. جی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اور پوری دھوم دھام سے منائیں. دھوم دھام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈھول باجا لے کے آئیں, یہ مت سمجھ لینا کوئی, خبردار. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں دھوم دھام سے کیا مراد لے رہا ہوں, ڈھول ڈھمکا, اس کا میں سخت مخالف ہوں. یہ صرف داتا صاحب نہیں, کسی بھی ولی کے ساتھ منسلک کر کے جو ڈھول بجاتا ہے میری نظر میں وہ اسلام کا سب سے بڑا نقصان کرنے والا بندہ ہے. اسلام کو فائدہ, کسی ڈھول ڈھمکے سے اسلام کو فائدہ, کسی چرس حفیم سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوتا. میں جو کہہ رہا ہوں داتا صاحب کا عرس منانے کی بات کر رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم ویسے کیوں نہیں بن سکتے جیسے داتا صاحب تھے. ہمارا سیرت اور کردار ویسا کیوں نہیں ہو سکتا جیسا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک بات لکھی ہے, سناؤں آپ کو. آپ فرماتے, اچھا ہمارے ہاں لاہوری جو ہے نا, لاہوری خاص کر, یہ کسی کی بات برداشت, ہاں تھوڑی سی کوئی اونچی بھی بول پڑے تو آگے ڈبل اونچی بول کے کہتے ہیں ڈکیار ہے. ایسا ہے نا جی, میں نے ایسا دیکھا ہے ان کو, کسی کی بات برداشت نہیں کرتے. یہ تعلیمات داتا صاحب کے خلاف ہے. یہ بات تعلیمات داتا صاحب کے خلاف ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ مجھے ہر رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. میں ایک منزل پہ پہنچا جہاں ہر رات سرکار کی مجلس میسر آتی تھی. میرے سے ایک غلطی ہو گئی جس سے وہ مجلس اوجل ہو گئی. اسی طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا. تو میں پہلی مرتبہ جب ہوا تو میں نے یہ کیا کہ میں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ 30 دن کی نیت سے گیا. کتنے دن کی؟ 30 دن کی. وہاں میرا کام کیا ہوتا تھا, روزانہ 30 بار وضو کرتا تھا اور 3 بار غسل کرتا تھا. نمازیں تو تھیں, عبادات تو تھیں, باقی جو اوراد و وظائف تھے وہ تو تھے ہی تھے. عبادات سے ہٹ کر وہ کیا کرتا تھا, 3 مرتبہ روزانہ غسل اور 30 مرتبہ روزانہ وضو کرتا تھا. اللہ نے اس غسل اور برکت کی وجہ سے میری وہ کیفیت ختم کر دی. پھر میں سرکار کی مجلس میں حاضر ہونا شروع ہو گیا. اب جب کی بار ہوا تو میں نے 30 دن کا پھر ارادہ کیا کہ میں جا کے 30 دن مجاور بنوں گا. کیا بنوں گا؟ مجاور سمجھتے ہیں, جو ہمہ وقت مزار کے اوپر رہے اسے کہتے ہیں مجاور. تو 30 دن کی نیت کی, سیم پریکٹس کی, جو پہلے کی تھی وہ اب بھی کرتا رہا. 30 دن گزر گئے پر مجلس بحال نہ ہوئی. 30 دن گزر گئے پر مجلس بحال نہیں ہوئی. میں پریشان ہوا اور اسی پریشانی میں میں نے وہ جگہ چھوڑی اور بغداد کی طرف چل پڑا. مجھے ایک جگہ پہ رات آئی جو خانقاہ تھی, میں وہاں پہ گیا. کچھ وہاں پہ بنے بنائے صوفی بیٹھے تھے. صرف ان کے جبے تو تھے بڑے بڑے, دستاریں تو ان کی بڑی بڑی تھیں, لیکن اندر سے وہ کیا تھے, خالی تھے. تو میں جب پہنچا ان کو سلام کیا, انہوں نے کہا جی وہ فلانی جگہ تے بیٹھ جاؤ. جیڑی نیویں جگہ سی اتھے مینوں بٹھایا, آپ اونچی جگہ تے بیٹھے سن. پھر چونکہ میں مسافر سی, رات ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, سفر کر نہیں سی سکتا, اتھے ہی رہنا سی. پھر نماز دا ٹائم ہویا, نماز پڑھی, انہوں کول کھانا آ گیا. میں نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ میں کہ جی بالکل کھانا ہے, مسافر بننا کھانا تے میں کھانا ہے. انہوں نے جناب آپ تے تازے تازے کھانے کھا دے تے مینوں باسی روٹیاں پھڑاتیاں. کی پھڑایا؟ میں چونکہ مسافر سے بھوک بھی لگی سی, میں پھر باسی کھا لئی. باسی روٹی کھان تو بعد انہوں نے خربوزے کھا دے اتے بہ کے, وہ کھائی جان تے چھلکے میرے اتے, چھلکے میرے اتے سٹی جانتے, نہ لے کے دوجے نو کئی جانے ساڈے چوں نہیں ہے. اے ساڈے چوں کہندے میرے اندروں جوش آیا کہ میں انہاں نو دساں میں چیز کیاں, میں انہاں نو دساں اپنا تعارف کراواں کہ میں کی چیز ہاں, لیکن میں خاموش رہا.
मुसाफिर हूँ, कोई पता नहीं है ये इनका अपना हो, बेजारी बात है, इनका घर है तो फिर खामखा इनके साथ पंगा लेना। और दूसरी बात है इन्होंने खाना भी मुझे खिला दिया, और चलो ना सही, अच्छा जैसा उनका मिजाज था वैसा तो खिला दिया है, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त करते हैं। फरमाते हैं बस ये कुछ मैंने बर्दाश्त किया, उसी रात मुझे सरकार की ज़ियारत हो गई। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? यानी उनकी तकलीफ का जवाब ना देना, किसी की तरफ से पहुंचने वाली दिल आज़ारी को बर्दाश्त कर लेना, किसी की तरफ से की जाने वाली तौहीन को बर्दाश्त कर लेना, दाता साहब कहते हैं मेरे नज़दीक ये इतना बड़ा अमल है कि इससे सरकार की ज़ियारत हो सकती है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली जी। भाई कोई अगर आपकी बेइज्जती करे उसे बर्दाश्त कर जाओ, तो दाता साहब के नज़दीक ये इतना बड़ा अमल है कि इससे सरकार की ज़ियारत मुमकिन है। दूसरा, कोई अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करता है, इज्जत नफ्स को ख़राब करता है, तो वहाँ पे भी क्या कर लेना, सब्र कर लेना, बर्दाश्त कर लेना। इससे भी अल्लाह पाक खुश होता है, और महबूब करीम इस अमल से बंदे को ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाता है। अब आले लाहौर से मेरा एक सवाल है, बल्कि आले लाहौर नहीं, अब तो जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हम में से हर एक बंदा जो दाता साहब का मानने वाला है वो समझे कि मैं कितने लोगों की बात को बर्दाश्त कर सकता हूँ। हम तो जिस हाल में जी रहे हैं, हमसे तो बाप की बात बर्दाश्त नहीं होती। बंदा पूछे ना यार तू बाप दे सामने हो गए, आगे कहना मौलवी साहब उन्होंने गाली हो जी की सी बर्दाश्त नहीं हुई, गाली हो जी की सी मेरी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं कि क्या बात है तेरी बर्दाश्त के। अच्छा फिर ये बंदा अब अगर ढोल बाजे के साथ चादर लेके दाता साहब जाता है तो इसको कोई फ़ायदा है? नहीं। और अगर ये ढोल बाजा ना लेके जाए, सिर्फ दाता साहब की इस बात पे अमल कर ले कि कोई आपको तकलीफ़ दे तो उसे क्या कर लो, बर्दाश्त कर लो। और ये बिल्कुल सरकार दो आलम की तालीम है, ये कोई दाता साहब की वक्री तालीम नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऐन इस्लाम है जो दाता साहब ने खुद अपने मुरीदीन को क्या किया है, समझाया है। क्या? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सही तिरमिज़ी में मौजूद है। आपने फरमाया तुम में से जो बंदा हक पर हो, क्या हो, हक पर हो, और सिर्फ इस वजह से खामोश हो जाए कि झगड़ा ना हो, है हक पर लेकिन खामोश किस वजह से हो गया कि झगड़ा ना हो जाए, फसाद फिल अर्द ना हो जाए, कहीं ये हमारा रिश्ता जो है ये टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। इस रिश्ते को बताने के लिए बंदा अपना हक छोड़ जाए और लड़ाई से पीछे हट जाए। फरमाया मैं उसका जामिन हूं, क़यामत वाले दिन उसका हक मैं खुद अता करूंगा। जी ये सरकार ने फरमाया मैं उसका क्या हूं, जामिन हूं। ये नहीं फरमाया कि मैं दूंगा, फरमाया मैं उसका जामिन हूं। बस एक ही काम करना है, हक पर होते हुए लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बर्दाश्त कर जाओ। हक जाता है तो जाने जो लड़ाई हो जाए, ये नहीं बर्दाश्त करो, लड़ाई ख़त्म कर दो, ठीक है, झगड़ा ख़त्म कर दो, फसाद फिल अर्द ख़त्म कर दो, और आपस के रिश्तों को तोड़ने की बजाय जोड़ने के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाओ। क़यामत वाला दिन आएगा, तुम्हारा हक लेके तुम्हारा नबी तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। दूसरी बात ये भी दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखी है। अच्छा जिनके पास उर्दू वाली कशफुल माजूब है उनसे माजरत, क्योंकि मैं इस वक्त फ़ारसी वाली का हवाला दे रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता उर्दू में कहाँ पे इसका तर्जमा आया है, मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वो क्या है, फ़ारसी वाली है। और संगे मेल ये एक पब्लिशर है, जहाँ पे लोअर माल कहते हैं कि अपर माल कहते हैं इसको जी, कचहरी वाला इशारा है ना जिसके साथ एक पब्लिशर है संगी मेल पब्लिशर्स, वहाँ उन्होंने जो छापी है ना फ़ारसी वाली, ये उससे वाक़या मैं सुना रहा हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कशफुल माजूब में, असल में ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, असल में हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है। इस हदीस का तर्जमा किया दाता साहब ने कशफुल माजूब में। हदीस ये है कि एक बंदा एक जगह पर रात गुजारने के लिए किसी झोंपड़े में चला गया।
किस में? जंगलों में झोपड़े बड़े होते थे, तो उस झोपड़े में चला गया, अजीब मंजर उसके साथ हुआ। वो जैसे ही सोने लगे उसको कुरान की आवाज़ आए, जैसे कोई कुरान पढ़ रहा है। फिर सोने की कोशिश करे, फिर उसको ऐसे आवाज़ आए जैसे कोई बाहर से भी आवाज़ ना आए, ज़मीन के अंदर से आवाज़ आए। कहाँ से आवाज़ आए? रात तो जैसे तैसे करके उसने गुजारी, और फिर वो कहता है मैंने खुद कोशिश किया, गौर व फिक्र किया कि क्या पढ़ा जा रहा है, तो मुझे पता चला सूरह मुल्क तिलावत की जा रही है। क्या चीज़ तिलावत की जा रही है? सुबह हो गई, सफ़र से वापस आया मैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, और आपको वो पूरा वाक़या मैंने जाके सुनाया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे मैं सफ़र में था, ऐसे एक झोंपड़े में मेरी रात गुजारना पड़ी, तो मैं जब भी सोता था मुझे कुरान की आवाज़ आती थी। कोशिश करने के बावजूद मुझे पता चला जैसे कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा हो। तो तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, हियल मानियातो हियल मुनजियातो तुनजियातो मिन अज़ाबिल कब्र। ये नबी पाक के अल्फाज थे, जिन्होंने दो चार बंदे ने आखे सुभान अल्लाह नबी दे मकाम तो वाकिफ सन, बाकी सोते रहो कोई मसला नहीं। जी सरकार ने क्या फरमाया? ये वो सूरत है अल मानियातो, दुनिया में बंदा रहे तो इसके करीब हादिसात को नहीं आने देती, इसके करीब हादिसात को नहीं आने देती। आगे फरमाया ये वो सूरत है हियल मुनजियातो, बंदा मरने लगे तो नकीरैन को, वो जो रूह कब्ज़ करने आता है, क्या नाम है उसका? इज़राइल को सख्ती नहीं करने देती। दुनिया में रहे तो इसके ऊपर हादसात नहीं आते, ये उसकी हिफाजत करती है। अलमान या तो ये रोक देती है कि नहीं, इधर नहीं, इधर ए साडा मुहिब्बे, ये साडे नाल प्यार करदा है, साडा मुहिब्बे, ये मना कर देंदी हादसात नूं आण तों। अगर मरण लगे तो इज़राइल नूं कहंदी सख्ती नहीं, ये साडा यार है, ये साडा यार है। ते कब्र पहुंच जावे ते तुन जी है मिन अज़ाबिल कब्र, फरमाया वहां नकीरैन को कहती है शक्ल नूरानी बना के आओ, सवाल खूबसूरत और नर्म मजाज में करो जी, इसके ऊपर अज़ाब कब्र नहीं देना। अब आगे सरकार ने फरमाया वो जो बंदा था जहां तू रात गुजार के आया है ना, वहां एक कब्र है, कब्र में जो बंदा मदफून है वो सूरह मुल्क का आमिल था, सूरह मुल्क का आमिल था, लिहाजा वो अपनी कब्र में भी सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। अब यहाँ पे दाता साहब ने जो बात लिखी है वो सुनो, ये तो हदीस थी ना, इतने तक क्या थी? हदीस थी। दाता साहब ने क्या बात लिखी है इस पे? दाता साहब फरमाते हैं बंदा जब तक दुनिया में रहता है आमाल का दारो मदार चलता रहता है। भाई अमल तब तक होता है ना जब तक जिंदगी है, जिंदगी खत्म आमाल का दारो मदार मुनक़ते, सिलसिला आमाल क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। लेकिन फरमाते हैं जो बंदा कुरान पाक से मोहब्बत करे, क्या करे? कुरान पाक से मोहब्बत करे, किसी नमाज से मोहब्बत करे, किसी आयत से मोहब्बत करे, किसी सूरत से मोहब्बत करे, किसी नबी से मोहब्बत करे, किसी सहाबी से मोहब्बत करे, इमाम हसन से मोहब्बत करे, इमाम हुसैन से मोहब्बत करे, आपकी वालदा से मोहब्बत करे, आपके वालिद मोहतरम से मोहब्बत करे। फरमाया कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो बंदे को दुनिया में महबूब होते हैं, अल्लाह मरने के बाद भी उनसे वो अमाल छीनता नहीं, अल्लाह मरने के बाद भी उनसे वो अमाल छीनता नहीं है। जिस बंदे को कुरान की सूरत से मोहब्बत थी, अल्लाह करीम ने उसकी मोहब्बत को बरकरार रखा कि तू मर गया है तो क्या हुआ, तेरी मोहब्बत इतनी थी इस सूरत के साथ, अब कब्र में भी इसकी तिलावत जारी रख। तेरी मोहब्बत इतनी थी कुरान पाक के साथ, अब कुरान की मोहब्बत तुझे कब्र में भी क्या करेगी? ये जो कुरान की मोहब्बत है ना, ये तुम्हें कब्र में भी इजाज़त दी जाएगी कि जनाब तू तिलावत करता रहे। हालांकि आमाल का दारो मदार सब के लिए ख़त्म हो जाता है, लेकिन तेरी मोहब्बत का ये तकाजा है कि मोहब्बत तू हमसे करता रहा, हमारे कलाम से करता रहा, हमारे कलाम की मोहब्बत का ये तकाजा है कि तुम्हें इसकी इजाज़त दी जाए। तो कब्र में भी क्या करता रहे? तिलावत करता रहे। और एक बात और, ये बात हमारे अकीदे का हिस्सा है।
یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. کیا عقائد کی کتابوں میں آپ کو ہر عقیدے کی کتاب میں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. چھوڑ دیں، بچہ مکلف نہیں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ جاتا ہے تو جانے دے باہر. کیا عقیدہ ہے ہمارا نبی کی ذات کے بارے میں؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ ہمارے نبی اپنی قبر انور میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح مدینہ شریف میں زندہ تھے. قبر انور میں اسی طرح محفل لگتی ہے جس طرح مسجد نبوی میں کبھی محفل لگا کرتی تھی. قبر انور میں اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے. یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں موجود ہے. یہ لوگ درس نظامی پڑھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے یہ عقائد کی کتاب شرح عقائد وغیرہ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. مجھے ایک اور بات یاد آئی، سناؤ. عقیدے کی ہے وہ بھی. آج کل چونکہ عقیدے دا ایک مسئلہ بھی چھڑیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہے برننگ ایشو ہے تو یہ ہوتے ہوئے میں گل کر جاواں. گل ہی کوئی ہے. نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بعض لوگ گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا، لہٰذا آپ کو پہلے پتہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ شرح عقائد میں یہ بات جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ بات آپ سارے توجہ سے سماعت فرمائیں. ہمارا نبی کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا اہل سنت و جماعت کا؟ ہمارا عقیدہ یہ ان نبیو، نہیں سارے آنکھوں گے تو میں آگے پڑھاں گا، نہیں تو میں بیٹھا. ان نبیو نبیون، ان نبیو نبیون وَإِنْ كَانَ فِي بَطَنِ أُمِّهِ. نبی نبی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، اگرچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہو تو بھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں. بات ذہن میں رکھنا، کس کے بارے میں؟ آقا کے بارے میں نہیں. ہاں یہی تو مسئلہ ہے سارا. یہ ہمارا عقیدہ ہے آدم کے بارے میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے ابراہیم کے بارے میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے موسیٰ کے بارے میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ کے بارے میں کہ نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو. میرے نبی کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی. جی سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.